فرمایا ہے کہ توتل ملک من تشاء، جسے آپ چاہیں حکومت دے دیں، اور اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ دے دی کہ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہیں آپ حکومت، اور تعز من تشاء، جس کو چاہیں آپ عزت دے دیں، اور جس کو چاہیں ذلت دے دیں. دو چیزیں ہو گئی. 4 بعد والی آیت دیکھیے، تولج اللیل فی النہار، اور اللہ آپ رات کو داخل کر دیتے ہیں دن میں، تو دن بڑا ہو جاتا ہے، گرمیاں آ گئی. وتولج النہار فی اللیل، اور اللہ آپ دن کو داخل کر دیتے ہیں رات میں، سردیاں آ گئی. 6 چیزیں ہو گئی، 3 ایک طرف 3 ایک طرف. وتخرج الحی من المیت، اور اللہ آپ زندگی دیتے ہیں، آپ پیدا فرماتے ہیں زندہ کو مردہ سے، اور تخرج المیت من الحی، مردہ سے زندہ کو. تو زندہ اور مردہ اور مردہ اور زندہ، یہ بھی 2 چیزیں آ گئیں. 5 چیزیں آ گئیں ایک طرف، 5 چیزیں ایک طرف، 10 چیزیں آ گئی نا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ اس 10 چیزوں میں یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ بیدک الخیر والشر، اللہ خیر بھی تیرے ہاتھ میں اور شر بھی تیرے ہاتھ میں؟ بات تو پھر پوری ہوتی. ایک طرف آپ کہتے ہیں حکومت دیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، چھین لیتے ہیں. تیسری چیز رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، چوتھی چیز دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں. سب ایک دوسرے کے مقابلے میں آ رہی ہیں، اور زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ. یہاں بھی ہونا چاہیے تھا اصول کے مطابق کلام کے کہ بیدک الخیر والشر، اللہ خیر اور شر دونوں تیرے ہاتھ میں. یہاں کیوں نہیں کیا؟ اور جب ہم عقیدے کو پڑھتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ میں اس چیز پر ایمان لایا کہ والخیر والشر قدر ہی من اللہ تعالی، اور شر اور خیر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں. تو یہاں کیوں نہیں لائے؟ یہ ہے دلیل اس بات کی کہ اللہ نے ادب سکھایا ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے. جو شر ہے نا، جو برائی ہے، پیدا یقیناً اللہ ہی نے اس کو کیا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے، کیونکہ ادب کے خلاف بہت سی چیزیں جو حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں لیکن بڑوں کی طرف اس کی نسبت کرنا ادب کے خلاف ہے، اس لیے نہیں کرتے. اور اسی سے فقہاء نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اللہ ساری جہانوں کا پالنے والا ہے، یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ثواب ملے گا. اور یہ کہنا کہ اللہ سور اور کتے اور سانپ اور بچھو کا پالنے والا ہے، یہ کہنا ہے صحیح لیکن ادب کے خلاف ہے، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. اب اس کی ایک عام مثال لیں کہ آدمی، ادب ہوتا ہے نا، لڑائی ہو گئی محلے میں، اور اس نے کہا تمہارے والد ایسے، تمہاری والدہ ایسی. تو بچہ جس پہ ادب ہوتا ہے وہ گھر آ کے یوں تھوڑا ہی کہے گا کہ آپ کو ایسے گالیاں دے رہے تھے اور ایسی گالیاں ایسے بات کہہ رہے تھے. وہ کہتا ہے برا بھلا کہہ رہے تھے، آپ گالی دی تھی آپ کو، میں لڑ پڑا. یہی کرتے ہیں. تو ادب یہ ہے، اللہ نے سکھایا کہ شر کی، برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی جائے. یہ ادب بڑی چیز ہے، اسی لیے انہوں نے لکھا ہے کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب، از خدا جوئے توفیق ادب. ہم اللہ سے ادب کی، احترام کی توفیق مانگتے رہتے ہیں. کیوں؟ بے ادب محروم گشت از فضل رب، کہ بے ادبی اللہ کے فضل سے محروم کر دیتی، اللہ کا فضل ہٹ جاتا. بڑے بڑے صاحب علم جنہوں نے ادب نہیں سیکھا، اللہ نے کوئی کام نہیں لیا. اور ایسے نالائق، ایسے جنہیں صحیح پڑھنا لکھنا بھی نہیں تھا مگر ادب کرتے رہے، اللہ نے انہیں چن لیا اور نوازا. یہ ہے اس میں حکمت. کفر کو یقیناً اللہ نے پیدا کیا ہے، ایمان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، مگر اس کی نسبت کفر کی اللہ کی طرف نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ ادب کے خلاف. ایک اور جگہ آپ کو بتائیں، وہاں سے مسئلہ واضح ہوگا. 16واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، 16ویں پارے کے بالکل آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر یہ دونوں ملے ہیں. اللہ نے کہا تم جاؤ ان سے علم حاصل کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تو یہ دونوں چلے. غور سے اس کے ترجمے کو سنتے جائیے اور اس سے بھی پیچھے آ جائیں. 15ویں پارے میں نا آخری جو رکوع آ رہا ہے 71 نمبر آیت، 71 نمبر آیت جو ہے اس سے شروع کرتے ہیں. بس سنتے جائیے، پھر جس جگہ ضرورت ہے وہاں بات کریں. ہم طلقا، وہ دونوں چلے. اچھا، چلنے سے پہلے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ میں جو مرضی کرتا رہوں تم نے بولنا نہیں، چپ رہنا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں چپ رہوں گا. اللہ نے کہا فن طلقا، وہ دونوں چلے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو دوسرے کنارے کے پہنچ کے خرقھا، خضر علیہ السلام نے کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. قال موسیٰ علیہ السلام بولے، ان کے سامنے گویا کہ یہ ظلم ہو گیا. ان کا خرقھا لتغرق اہلھا، تم نے اس کشتی کو توڑ دیا ہے تاکہ لوگ ڈوبے آئندہ کو، اس میں سوراخ کر دیے. لقد جئت شیئا امرا، یہ تو بڑی انوکھی بات کی تم نے. قال الم اقل، اس نے کہا خضر علیہ السلام نے میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکو گے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جو مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول گیا ہوں، تو تم مجھ پہ سختی نہ کرو. ولا ترهقنی من امری عسرا، اور میرا کام مشکل نہ بناؤ، مجھے تو تم سے علم حاصل کرنا. فانطلقا، دوسری مرتبہ چل پڑے. حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ایک بچے کو دیکھا، ملے اس سے فقتلہ، خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا، گردن اڑا دی اس کی. قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام بولے، انہوں نے کہا تم نے ایک جان مار ڈالی، صاف ستھرا بچہ بغیر کسی وجہ کے. لقد جئت شیئا نکلا، بہت نامعقول حرکت ہے یہ. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، خضر بولے، انہوں نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں ہوگے. قال ان سالتك عن شيء بعدها، اب معافی انہوں نے بھی نہیں مانگی. کہا اچھا اگر اب اس کے بعد میں نے کوئی بات پوچھی نہ فلا تو صاحب نہیں، مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا. قد بلغت من لدني عذرا، اور میری طرف سے بہت ہو گئی یہ باتیں اور آپ مجھے الگ کر دیں، آپ کا حق بنتا ہے. فانطلقا، یہ دونوں چلے. حتی اذا اتیا اهل قرية استطعما، ایک ایسے گاؤں کے لوگوں تک پہنچے جہاں انہیں بھوک لگ گئی، اور انہوں نے گاؤں والوں سے کہا کہ اہلھا، وہاں کے لوگوں سے کہ کھانا کھلا دو. فابوا، انہوں نے انکار کیا. ان یضیفوهما، ان دونوں کو مہمان رکھنے سے، انہوں نے کہا کوئی کھانا نہیں. فوجد فیھا جدارا، اس گاؤں میں ایک دیوار انہوں نے دیکھی. یرید ان ينقض، وہ دیوار چاہتی تھی کہ گر جائے. فاقامه، انہوں نے مل کے اسے ٹھیک کر دیا. خضر علیہ السلام کرنے لگے تو یہ بھی ساتھ ہو گئے. اب چل پڑے آگے دیوار کو ٹھیک کر کے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ ایک تو انہوں نے کھانا نہیں دیا، اوپر سے کوئی مزدوری بھی نہیں دی،
کالا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو ان سے کچھ مزدوری لے لیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک، انہوں نے کہا بس موسیٰ میرے اور تمہارے درمیان مزید چل ہی نہیں سکتی، یہاں سے الگ الگ ہو جائے. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو کچھ اللہ کی چیزوں میں سے ہمیں اور بھی پتہ چل جاتا. انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، بھی بہت ہو گئی اب تو. سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں بتاتا ہوں تم کو ان باتوں کا اصل حقیقت، اس کا پھیر جن تک آپ نہیں پہنچ سکے. کام تو سارے اب تینوں سمجھ آ گئے نا، جو سمجھانا ہے صبر کے ادب کے معاملے میں. اب دیکھیے اما السفینہ، وہ جو کشتی تھی، فکانت مساکین، وہ محتاج تھے، کتنے ہی محتاج تھے، یعملون فی البحر، اور وہ محنت کرتے تھے اس کشتی کے ساتھ، روزی کماتے تھے. فاردت ان اعیبها، میں نے چاہا کہ اس کشتی کا نقصان کر دوں، اس میں عیب لگا دوں. کس نے چاہا؟ میں نے چاہا. ٹھیک ہے، اپنی طرف نسبت کر دی نا. اس کو اب آگے دیکھنا. وکان وراءهم ملک، اور بادشاہ جو تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو نئی کشتی ہوتی ہے اسے اپنے بحری بیڑے میں شامل کر لیتا ہے. میں نے اس کی اپنی طرف سے اس میں عیب لگا دیا. واما الغلام، اور وہ جو بچہ تھا، فکان ابواہ مؤمنین، اس کے ماں باپ بڑے ایمان والے. فخشینا ان یرهقهما، تو ہمیں ڈر لگا کہ کہیں یہ عاجز نہ ہو جائیں اس کے ماں باپ، تو یانم وکفرا، یہ زبردستی کرے اپنے ماں باپ پہ، انہیں کافر نہ بنا دے. فاردنا، ہم نے چاہا. کس طرف نسبت کی؟ ہم نے چاہا، میں نے اور اللہ نے. فاردنا، ہم نے چاہا، ان یبدلهما ربهما خیرا منه، کہ بدل دے ان کا پروردگار ان کے لیے بہتر اولاد دے دے. واقربهما، جو اولاد ان کی نیک بھی ہو اور محبت بھی ان سے کرے. دو چیزیں، پہلی عیب کی نسبت اپنی طرف، پھر قتل میں نسبت اللہ کی اور اپنی طرف. تیسری نسبت دیکھو، اما الجدار، جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے، فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، شہر میں دو یتیم بچے ہیں. وکان تحتہ کنز لہما، اور ان کے مال جو تھا، ان کا پیسہ خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا. وکان ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. اگر یہ دیوار نہ بنتی، گر جاتی، خزانہ سامنے آ جاتا، لوگ لوٹ کے لے جاتے. فاراد ربک، تیرے پروردگار نے چاہا، ان یبلغا اشدہما، تاکہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں، زور کی طاقت کی عمر کو پہنچیں، ویستخرجا کنزہما، اپنا مال یہ بچے خود ہی لے لیں گے. رحمۃ من ربک، یہ پروردگار کی رحمت ہے. وما فعلتہ عن امری، میں نے کوئی کام بھی اپنی طرف سے نہیں کیا. ذالک تاویل، یہ حقیقت ہے ان کاموں کی، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پہ تو صبر نہیں کر سکتا. دیکھا تیسری مرتبہ کہاں نسبت کی کہ تیرے رب نے یہ چاہا کہ ہم دیوار بنا دیں، ان بچوں کا مال محفوظ ہو جائے. اب سمجھ آئی؟ دیکھا ہے ادب کو. جہاں خالصتاً عیب تھا، کشتی جو توڑی تھی وہ بھی اللہ ہی کا تو حکم تھا، اپنے پاس سے تھوڑا ہی توڑ رہے تھے، لیکن خالصتاً عیب تھا نا، اپنی طرف نسبت کر دی کہ میں نے یہ کیا. جہاں قتل کا معاملہ، قتل اتنی بڑی چیز ہے، اللہ کا حکم تھا اور اس نے کیا ہے بندے نے، تو وہاں دونوں کی طرف نسبت کر دی کہ اصل حکم انہی کا تھا، ورنہ میں کیا کرتا، میں نے تو ظاہر میں کر دیا. اور جہاں نیکی تھی پوری کی پوری اس دیوار کا بنانا، وہاں نسبت اللہ کی طرف کر دی کہ آپ کے رب نے یہ چاہا، آپ کے پروردگار نے یہ چاہا. دیکھا ہے یہ ہے خدا کی کتاب یا نہیں؟ کوئی آدمی لکھ سکتا ہے ایسے؟ کیسی نسبتیں فرمائی ہیں؟ تین کام، تینوں میں سے ایک کی نسبت اپنی طرف جو عیب کی تھی، جو مکمل نیکی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور انہوں نے کر دیا اس کی نسبت دونوں کی طرف کر دی ہے. یہ ہے وہ چیز جو ادب کہلاتی ہے. یہ ہے دلیل اس کی کہ اللہ کی طرف گناہ کی نسبت نہیں کرنی چاہیے. ایک اور مثال دیکھیے، سورہ شعراء ہے 22ویں پارے میں، سورہ شعراء 19ویں پارے میں، 22واں نہیں 19واں پارہ، آیت نمبر دیکھیے 69. اس کو خود ہی سمجھو، ہم صرف ترجمہ کرتے ہیں، آپ خود سمجھ کے بتائیے کیا ہے، ہم یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سے اس میں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، انہیں خبر دیجیے اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم اور اپنے باپ سے کہا، ما تعبدون، کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا ہم پتھروں کو، مورتیوں کو پوجتے ہیں. فنظل لها عاکفین، اور ہم سارا دن ان پر جم کے بیٹھے رہتے ہیں. قال هل يسمعونكم إذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو تمہارا پکارا کچھ سنتے ہیں؟ اور ينفعونكم أو يضرون، تمہیں نفع دیتے ہیں یا تمہارا کچھ نقصان کرتے ہیں؟ قالوا، کہنے لگے بل، ایسے تو کچھ نہیں، نہ سنتے ہیں نہ نفع اور نقصان کرتے ہیں. تو پھر ہے کیا؟ وجدنا آباءنا، ہم اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے، كذلك يفعلون، وہ بھی سارا دن ایسے ہی بیٹھے رہتے. بس یہ ہے. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، انہوں نے کہا ارے کہ یہ جن چیزوں کو تم پوجتے ہو آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے اگلے باپ دادے جو یہ حرکت کرتے تھے شرک کی، فإنہم عدو لی، وہ سب کے سب میرے دشمن، میں ان کا دشمن. الا رب العالمین، مگر وہ رب جو ہے نا سارے جہانوں کا، وہ میرا دوست ہے. باقی اب آج سے ہم سب تم میرے لیے، میں تمہارے لیے ہم دشمن. اب دیکھیے، الذی خلقنی، جس پروردگار نے مجھے پیدا کیا، نسبتیں اب دیکھتے جاؤ. وہو یہدین، اور اللہ یہ ہے جو مجھے صحیح راہ دیے ہوئے. والذی هو یطعمنی، اور اللہ کی ذات ہے جو مجھے کھلاتی ہے. ویسقین، اور وہی اللہ کی ذات ہے جو مجھے پلاتی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو شفا وہ دیتے ہیں. سمجھے؟ جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا وہ دیتے ہیں. وَالَّذِي يُمِيتُنِي، اور وہی ذات ہے جو مجھ پہ موت بھیجے گی. ثُمَّ يُحْيِينِ، اور اللہ ہی ہے جو مجھے کیا کرے گا؟ اٹھا کر کھڑا کرے گا قبر سے. وَالَّذِي أَطْمَعُ، اور وہی اللہ کی ذات ہے جس سے مجھے توقع ہے کہ إِن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي، کہ میری تقصیروں کو، میری خطاؤں کو معاف کرے گا. يَغْفِرَ لِي، میری خطاؤں کو معاف کرے گا جو میں نے کی، اور مغفرت وہ کرے گا یوم الدین، انصاف کے دن. دیکھا، یہ ہے اصل اس بات کی کہ بیدک الخیر، اللہ ساری خیر تیرے ہی ہاتھ میں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیدک الخیر والشر، شر بھی تیرے ہاتھ میں، اور ہے بھی حقیقت اس کی، مگر ادب کی وجہ سے نسبت نہیں کرتا، ادب کی وجہ سے ایسی بات نہیں کرتا. سمجھ آیا مسئلہ؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بادشاہ جو مالک ہے ملک کا، اللہ،
اور جس کو چاہے ملک دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، بیدک الخیر، اللہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے. بڑا اچھا نقطہ اس پہ صوفیہ نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس میں آدمی کے اپنے ارادے کو دخل نہ ہو، یہ بڑی معرفت کی بات وہ کہتے ہیں جس میں اپنے ارادے کو دخل نہ ہو اور نہ اپنا بس چلے، نہ اپنا اختیار ہو، وہ خیر ہی خیر ہے. چاہے ابھی خیر ہے اور چاہے انجام کے اعتبار سے خیر ہے. جو ان کی طرف سے آئے نا، جس میں نہ اپنا ارادہ ہے نہ اختیار ہے. شیر کے پنجے میں جب آدمی پھنس جائے تو پھر کیا کرے؟ شیر کسی کو اپنے پنجے میں پکڑ لے تو نہ اپنا اختیار نہ ارادہ، کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر ہے. اب جو بھی ہوگا بس یہی سمجھے کہ خیر ہے، چاہے ابھی پتہ چل جائے اور چاہے 10 سال کے بعد پتہ چلے، بس خیر ہی. وہ کہتے ہیں اس لیے صوفیہ کہتے ہیں یہاں اللہ نے کہا ہے بیدک الخیر، چھین لیتا ہے تو بھی خیر ہے، دے دیتا ہے تو بھی خیر ہے، اور ذلت ہے تو بھی خیر ہی خیر ہے، اور عزت ہے تو خیر ہی خیر. ان اللہ انک علی کل شیء قدیر، اور اللہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اچھا ہوا کیا پھر؟ تولج اللیل فی النہار، اور اے اللہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ولوج، داخل کرنا رات کا دن میں. رات دن میں تو داخل کر دیتا ہے تو دن بڑے ہو جاتے ہیں، گرمیاں آ گئی. وتولج النہار، اور آپ دن کو داخل کر دیتے ہیں فی اللیل، رات میں تو راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، سردیاں آ گئی. وتخرج، اور آپ نکالتے ہیں الحی، زندہ چیز کو، من المیت، میت سے، مردہ سے. کافر کے گھر میں زندہ مسلمان پیدا کر دیتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے. مردہ سے زندہ کو نکالتے ہیں، بے جان چیز سے جاندار چیز کو پیدا کر دیتے ہیں. انڈا ہے اس سے مرغی ہوگی. یہ سب چیزیں. وتخرج المیت، اور اللہ مردہ کو پیدا کرتے ہیں، مردار کو، من الحی، زندہ سے. حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں ان کا بیٹا آ گیا تو زندہ کے گھر میں مردہ ہو گیا. مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا مل گیا. زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ. وترزقو، اور اللہ آپ دیتے ہیں من تشاء، جسے چاہتے ہیں، بغیر حساب، بغیر حساب کے رزق تو دے دیتا ہے خدایا جسے چاہتا ہے. اب آگے ہوا کیا؟ یہاں کچھ سمجھ نہیں آتی ہیں کہ بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے اور کہتا ہے اے اللہ جو ملک کا بادشاہ ہے، سلطنت کا مالک ہے، اور جسے آپ چاہیں حکومت دے دیں، جسے آپ چاہیں اس سے حکومت چھین لیں، جسے آپ چاہیں عزت دیں، جسے آپ چاہیں ذلت دیں. اللہ اچھائیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اور اے اللہ آپ رات کو دن میں داخل کر کے اور گرمیاں بنا دیتے ہیں، اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، راتیں طویل ہو جائیں، سردیاں بن جاتی ہیں. اور اللہ آپ زندگی دے دیتے ہیں، مردے سے زندہ پیدا ہو جاتا ہے. اور اللہ آپ موت دے دیتے ہیں تو زندہ سے مردہ پیدا ہو جاتا ہے. اور اللہ جسے آپ چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں. تو بھی آگے بولو ہوا پھر کیا؟ یہ ہے وہ چیز جسے مفسرین کہتے ہیں اپنی زبان میں، اور فقہاء اپنے یہاں کہتے ہیں کہ کبھی کبھی دعا مانگنے والا جملہ کہتا ہے دعا کی بجائے حمد کا، تعریف کا، اور اصل مقصد اس کے پیچھے دعا مانگنا ہوتا ہے. جملہ تعریف کا، لیکن تعریف کے پیچھے اصل مقصد دعا مانگنا ہے. جیسے کوئی فقیر آتا ہے اور کہتا ہے اللہ آپ کے بچوں کی خیر کرے، تو اب کیا مطلب ہے؟ بچوں کی تو چلو خیر ہو گئی، تم اپنا سناؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے بھی کچھ پیسے دے دے. یہی چیز ہے. اور اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ جو آدمی مانگنے کے لیے آتا ہے فقیر، اس کے سلام کا جواب واجب نہیں، کیونکہ وہ سلام نہیں کرتا، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں اس کے سلام کا جواب واجب نہیں. تو بندہ یہ سب چیزیں کہہ کے کہتا ہے کہ اے پروردگار، اے اللہ جو ان 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 خوبیوں والا ہے، پروردگار میرا کام کر دے، میری حاجتیں پوری کر دے، مجھ پر مہربانی فرما. اگلا جملہ جو بھی مناسب حال ہے اس کو لگا لے. مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب ہے وہ کہتا ہے اقض حاجتی، ہمارے ساتھ کہتے تھے اس کا مطلب یہ کہ اقض حاجتی، اللہ میری جو ضروریات دین و دنیا کی ہیں خدایا ان کو پورا کر دے. یہ ہے مراد یہاں.